تلمیذ و خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد رحیم بخش قادری المعروف بزبان اعلیٰ حضرت بڑے مولانا و شہزادگان بڑے مولانا صوفی محمد سلیم رضوی، خلیفہ حضور مفسر اعظم ہند مولانا اظہار الحسن نوری علیہ الرحمہ کا عرس سابقہ روایت کے مطابق انتہائی متانت و سنجیدگی کے ساتھ نانپور بلاک کے بات حسلی گاؤں میں 22 دسمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب سے منایا گیا۔ عرس رحیمی کا آغاز حافظ قاری مفتی احمد رضا مصباحی کی تلاوت کلام اللہ سے ہوا اور نقابت کی ذمہ داری مولانا خورشید الاسلام و مولانا اخلاق احمد مصباحی نے انجام دیا۔ اجلاس کی سرپرستی صاحب سجادہ حافظ قاری غلام مصطفیٰ ربانی رحیمی نے فرمائی، جبکہ صدر اجلاس اشرف الفقہا مفتی اشرف رضا قاضی مہاراشٹر نے بڑے مولانا کی تبلیغی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فیض صرف بنگال تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ بنگلہ دیش تک پہنچا۔ مزید بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کی قبر تدفین کے تقریباً 30 یا 35 سال بعد کسی عارض کی وجہ سے کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن اتنے مدت کے گزر جانے کے بعد بھی سفید اور کسی طرح کے داغ دھبے سے محفوظ و مامون ہے، اور حدیث پاک کا ٹکڑا وما علینا الا حوالینا پر اس قدر اذعان و یقین تھا کہ اس کا ورد کرتے ہوئے گاؤں کے مکھنیاں بھیڑ سے موسلا دھار بارش میں چل پڑے۔ دوسری طرف مفتی اشرف صاحب کے قدیم دالان میں بیٹھے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت بھیگ گئے ہوں گے، لیکن جب حضرت قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے کپڑے سوکھے ہیں، پانی سے بالکل بھی بھیگا نہیں ہے۔ اور مفتی کلیم احمد مصباحی نے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ایک بلیغ خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا اظہر القادری نے اولیاء اللہ کے تعلق سے مختصر وقت میں قوم کو جامع پیغام دیا۔ مولانا عبداللہ مصباحی نے سلام پھیلانے کی اپیل کی۔ حضرت مولانا شہباز مصباحی نے تعلیم و تعلم پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے نظم و نسق کو خوب سراہا۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا عمر مصباحی، حضرت مولانا حسان نے بھی مجمع سے خطاب فرمایا، جبکہ شاعر اسلام ریاض خان دربھنگا، صوفی شاعر قاری خیابان احمد پکریروی، مولانا منیر رضا حلیمی، مولانا روفی، مولانا جوہر اسلام پوری قاری عزیز، مولانا ساجد اشرف مکی مصباحی، جابر اختر سلطان پوری اور ان کے علاوہ دیگر شعراء نے نعت و منقبت کے اشعار سے محفل میں سما باندھ دیا۔ 23 دسمبر کی صبح جلوس رحیمی و نوری انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ کاشانہ رحیمی و نوری سے نکل کر آستانہ رحیمی و نوری تک پہنچا۔ اس طرح گلپوشی، فاتحہ خوانی، درود و سلام اور دعا کے ساتھ جلوس رحیمی و نوری کا اختتام ہوا۔ بڑے مولانا سے مشہور معروف ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھنے کے زمانے ہی میں بڑے مولانا حضرت رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا یہ مزار لگتا ہے، انہی کا مزار ہوتا ہے، ہر سال یہاں لگتا ہے؟ جی جی جی، جمادی الاخر کی 19 تاریخ کو رات میں پروگرام ہوتا ہے حضرت کے دروازے پر، اور صبح میں چادر پوشی ہوتی ہے 20 کو اردو کے حساب سے۔ پہلے رحیمی کانفرنس کا وہ پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد رات میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، رات میں ہوتا ہے، دروازے پر ہمیشہ سے پروگرام ہوتا ہے، اور صبح میں وہیں سے چادر سج کر کے سب بھائی لوگ آتے ہیں گاؤں کے علاقے کے، پوکھرا فیض پور، ہاں آس پاس کے سینکڑوں گاؤں کے لوگ دیکھ رہا ہوں، کافی تعداد میں۔ جی جی جی، سب آ جاتے ہیں۔ اس کو اچھالا نہیں جاتا ہے، سادگی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ پیپر وغیرہ میں خالی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہے، اور صبح میں دوپہر کے بعد مائک لگتا ہے، اس میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رات میں یہ محفل ہے اور صبح میں 10 بجے چادر پوشی ہوگی۔ آپ ان کے کون ہوئے؟ ہمارے دادا تھے۔ اچھا جی، میرے دادا تھے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ہمارا نام ہے غلام مصطفیٰ نوری ربانی۔ ربانی نوری یہ تخلص ہے۔ یہ مفتی محمد رحیم بخش قادری مظفر پوری ہوئے، چونکہ ان کے گزرے ہوئے تقریباً 70-80 سال ہو گئے، اور اس زمانے میں ہم لوگوں کا ضلع وہ مظفر پور تھا، یہ سیتامڑھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کچھ دستخط، جیسے حضور اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الصوارم الہندیہ، اور ایسے ہی الدلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاشرہ، ان سب پر جو حضور کا دستخط ملتا ہے وہاں نام ہے حضرت کا محمد رحیم بخش قادری مظفر پوری۔
اور انہوں نے مظفر پوری کو واضح کیا کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگردوں میں ایک محمد رحیم بخش آرا کے بھی تھے، تو مظفر پور کے یہ تھے۔ ان کی کرامت کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو ان کی کرامت کے تعلق سے علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب ایک مقالہ لکھتے ہیں، اس میں لکھے ہیں وہ کہ ایک مرتبہ حضرت کلکتہ میں کسی پروگرام میں تشریف فرما تھے، تو 11ویں شریف کے محفل کے موقع سے آپ نے فرمایا کہ 11ویں شریف کی محفل کی وہ تاثیر ہے کہ اگر میں غوث اعظم کے نام سے شیرنی پہ دم کر کے کسی نابینے کو وہ شیرنی کھلا دوں تو وہ نابینا بینا ہو جائے۔ اچھا، جی، یعنی کہ اسے دیکھنے لگیں گے وہ؟ ہاں، وہ دیکھنے لگیں گے، اندھے دیکھنے لگیں گے، بینا ہو جائیں گے۔ اچھا، پروگرام جب ختم ہوا، اس کا اختتام ہوا، تو اس کے بعد 2 شخص یا ایک آدمی، کسی نے 2 نابینے یا ایک نابینے کو پکڑ کے لے گیا آگے کہ حضرت آپ نے ایسا ایسا فرمایا ہے کہ آج 11ویں شریف ہے اور میں کسی کو دم کر کے شیرنی کھلا دوں تو وہ بینا ہو جائے، تو آپ ایسا کر کے دکھائیں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، جاؤ مٹھائی لے آؤ۔ وہ مٹھائی لے کر آئے، کھلایا گیا۔ ہاں، مٹھائی لے کر آئے۔ حضرت نے فاتحہ پڑھا اور حضور غوث پاک کے نظر کیا، اور اس کے بعد ان دونوں نابینے کو یا ایک کو لے کے آئے یا 2 کو، اس کو کھلایا۔ الحمدللہ وہ دونوں بینا ہو گئے۔ ایسے ان کے کون ہوئے؟ ان کے ہم پرپوتا ہوئے۔ اچھا، ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے احمد رضا مصباحی، اور یہ میرے والد گرامی یہ حضرت کے یعنی مفتی محمد رحیم بخش قادری کے پوتا ہوئے اور ہم پر پوتا ہوئے۔ ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کے صاحبزادے، کے دادا کا نام؟ میرے دادا یعنی بڑے مولانا کے صاحبزادہ، ان کے صاحبزادہ کا نام ہوا صوفی محمد سلیم رضوی، اور ایک صاحبزادے کا نام جن کا مزار ابھی یہیں پہ ہے، خلیفہ حضور مفسر اعظم ہند و تلمیذ ملک العلماء خطیب الہند مولانا اظہار الحسن نوری علیہ الرحمہ۔ تو یہ جو ہے جو عرس جو ہے وہ کتنے تاریخ میں لگتا ہے یا سال میں؟ یہ عرس ہر سال 19 جمادی الاخرہ کو ہم لوگ اپنے دروازے پہ انتہائی سادگی اور متانت کے ساتھ، ایک زمانے سے اس عرس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ اس عرس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنے جیب خاص سے اللہ کے فضل سے اسی سے کرتے ہیں، اس کا کوئی چندہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک زمانے سے یہ روایت رہی ہے یہاں کی کہ انتہائی سادگی اور متانت کے ساتھ یہ عرس منایا جاتا ہے دروازے پر، اور اس کے بعد پھر انتہائی سادگی اور متانت کے ساتھ جلوس رحیمی و نوری نکلتا ہے اور آستانہ رحیمی و نوری تک پہنچتا ہے، اور اس جلوس میں بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عورتیں نہ شامل ہو۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے چونکہ کہا کہ عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مزار پہ جو ہے نا، اور بھیڑ بھاڑ جو ہوتا ہے، اور اس سے لوگ جو ہے نا وہ مزار کو بدنام بھی کر رہے ہیں کہ عورتوں کا میلہ ہے۔ یہاں میں نے جو دیکھا ہے کہ عورتوں کا کوئی میلہ نہیں ہے، صرف مرد تھے۔ جی جی، چونکہ امام عشق و محبت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ عورتیں جب مزار پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی کتنی لعنت ہوتی ہے، یہ پوچھو۔ تو ہم لوگ اس پہ سختی سے عمل کرتے ہیں کہ عورتوں کو سختی سے منع کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں انشاءاللہ العزیز، ہم اسی پر قائم و دائم رہیں گے۔ یہ بھی سن لیں آپ، یہ خانقاہ رحیمی کی الحمدللہ خاصہ ہے اس کا، اور خصوصیت ہے کہ ہم لوگوں نے خانقاہ کو کمانے اور کھانے کا اڈا نہیں بنایا،
अल्हम्दुलिल्लाह। रहेंगे इंशाल्लाह। लोग हम चंदा लोग देना चाहते हैं लेकिन मना कर खाने और पीने का अड्डा नहीं बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जायज़ पेशे से लगे हैं और सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ तिजारत से लग के साहिब तकवा थे। और इनके तकवा का ये आलम था कि ये जब अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से ले जाते थे तो उनके मुंह में जाबियाँ डाल दिया करते थे। अच्छा, जी चढ़ेगी कैसे वो? नहीं, जाबियाँ डाल देते थे इसलिए कि रास्ते में किसी के खेत से कुछ खा न ले, दूसरे का अच्छा, यानी कि दूसरे का नुकसान ना हो। दूसरे का नुकसान न हो। और उसमें एक पॉइंट उलमा ये भी निकालते हैं कि दूसरे का चूँकि खाए तो दूसरे की बर्बादी, उसके बाद उसी बकरी का दूध हम पिएंगे। इतना परहेज किया करते जी, तो ये मेरे पेट में जो जाएगा वो रिस्क हराम हो जाएगा। बताना चाहता हूँ कि ये जो उर्स है जो तकरीबन 60-70 सालों से जो है बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ और बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ जो है इसका हर साल आयोजन होता है। और यहाँ बड़े मुखलिस लोग आते हैं और बड़े करम फरमा लोग आते हैं और बड़ी खुलूस से आते हैं। और चूँकि ये जो उर्स मनाया जाता है तो ये उर्स जो साहिब उर्स है ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि हुजूर आला हज़रत जो बरेली शरीफ के और मरकज़ के जो समझिए कि सबसे बड़े हेड हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये खलीफा भी हैं और शागिर्द भी हैं। उनकी बारगाह में इन्होंने तकरीबन 12 साल जो है जाकर तालीम हासिल करके जब उलूम व फ़नून से मुकम्मल तौर पर महारत हासिल करके आए तो अपने इस दयार में आकर जो है उन्होंने दीन का काम किया और उधर उत्तर दिनाजपुर की तरफ जाके उन्होंने दीन व सुन्नियत का काम किया और बहुत सारे लोगों को दीन व सुन्नियत की राह पर लाकर दिन की खिदमत करते रहे। इनका उर्स हर साल जो है 19 तारीख को उर्दू के एतबार से जुमादुल उखरा की तारीख को मनाया जाता है। और ये इसमें काफ़ी भीड़ होती है। रात में जो है बड़ी संजीदगी के साथ प्रोग्राम होता है, लोगों के खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम हुआ करता है। इलाके के अक्सर उलमाए किराम शोराए इज़ाम जो है बड़े खुलूस से जो है हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की गर्ज से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और साथ ही साथ जो है सारे लोग फिर कल सुबह होकर सुबह 8 बजे 10 बजे जैसा वक्त मुतय्यन होता है उसके एतबार से हर साल यहाँ जो है एक जुलूस रहीमी और नूरी की शक्ल में एक शानदार जुलूस निकलता है। और वह जुलूस जो है काशान रहीमी से निकल कर आस्तान रहीमी पर आकर जो है उसका इख्तिताम होता है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कई सालों से जो है अशरफुल फ़ुक़हा जो है गाहे बगाहे आते हैं, मगर इस साल जो है ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम की सदारत करने के लिए जो है अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा क़ादरी महाराष्ट्र काज़ी महाराष्ट्र वो तशरीफ़ लाए थे। और ख़ुद साहिब सज्जादा जो अभी आप देख रहे हैं इनका नाम हज़रत हाफिज़ वक़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा रब्बानी साहब जो अभी साहिब सज्जादा माशाल्लाह ये समझिए कि एक यूँ कह लीजिए कि खुलूस पैकर के का समझिए कि एक मुजस्समा है। और लोग इतने इनसे जुड़े हुए हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिनको इन्होंने पुकारा है और जिनको न पुकारा है सब बड़े खुलूस के साथ जो है इनके साथ कदम में कदम मिलाकर जो है इस उर्स में शिरकत करते हैं। और अल्लामा रहीम बख्श अलैहि रहमा जिन्हें आला हज़रत ने बड़े मौलाना कहा, ऐसे तो बहुत सारे हज़रत हैं मगर हुजूर आला हज़रत की ज़ुबान से जो हुजूर आला हज़रत ने फरमाया इन्हें बड़े मौलाना कहा। तो ऐसे का उर्स जो है इतनी संजीदगी और मतानत के साथ जो है यहाँ होता है। और माशाल्लाह ये इलाके के खुशनसीब मुसलमान हैं कि इतने बड़े अल्लाह के वली का उर्स मनाया जाता है। और यहाँ आकर ये लोग माशाल्लाह यहाँ आकर इनके फ़यूज़ व बरक़ात से लोग जो है माला माल होते हैं। और यही हम सब की दिली ख्वाहिश है कि ये उर्स इसी तरह से संजीदगी और मतानत के साथ। दूसरा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उर्स तो बहुत सारे होते हैं जहाँ औरतों का जम्मे गफ़ीर हुआ करता है, मगर आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे या इधर जिस कदर देख रहे हैं मगर औरतों से जो है इस उर्स को पाक रखा गया। चूँकि इस यहाँ के जो साहिब सज्जादा है और उनके खुद शहजादा जो है हज़रत हाफिज़ वक़ारी मुफ्ती अहमद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला वो इस उर्स को नज़्म व नस्क़ के साथ जो है ये चलाते हैं और इसको जो है बड़े अच्छे अंदाज में समझिए कि लोगों तक पहुँचाते हैं। और यही उर्स का पैगाम है कि इस उर्स को औरतों से पाक रखा जाए, इसको जो है खुराफात से पाक रखा जाए और इसको संजीदगी और मतानत के साथ जो है हमेशा के लिए मनाया जाए।